من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق قرآن میں بیان ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ سورۃ التوبہ آیت 34۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4565۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ المال فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل کا بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کی دونوں بانچیں پکڑ لے گا، پھر کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع کی ہوئی دولت ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق میں سورۃ آل عمران کی آیت 180 کی تلاوت کی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ للہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کی میراث ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا ہے، اور وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ البخاری نسائی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ اسی میں ملی جلی رہی تو وہ اس مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ در حقیقت زکوٰۃ نہ دینا یا اس کی ادائیگی سے انکار کرنا اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی اور ہتھ دھرمی ہے، سخت جرات کا کام ہے جو بارگاہ الہی میں کی جاتی ہے۔ یہ ناپاک جرات انسان کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر کئی مقامات پر نماز کے بعد آیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 32 ہے۔ کئی احادیث میں توحید کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جن کو جو شخص کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے اور عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرے اس طرح کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ ہو، یعنی اسے روکتا نہ ہو۔ مال مویشی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خزانہ والا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر وہ خزانہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کو چٹانوں کی طرح بنا کر اس سے اس کے پہلو اور پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس کو جنت یا جہنم کی طرف راستہ دکھایا جائے گا، اور کوئی اونٹوں والا ایسا نہیں جو
وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کو ایک ہموار زمین پر لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ فربہ ہو کر آئیں گے، جیسا کہ وہ اونٹ دنیا میں بہت فربہی کے وقت تھے۔ وہ اس کو روندیں گے، اس پر جب ان کا آخری گزر جائے گا تو پہلے والا واپس آ کر دوبارہ روندے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ اس دن میں کر دے جس کی مقدار 50,000 سال ہوں گی۔ پھر اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا، اور کوئی بکریوں والا ایسا نہیں جو ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، مگر یہ کہ اس کو ہموار زمین پر لٹایا جائے گا اور وہ بہت فربہ ہو کر آئیں گے، اور وہ سب اپنے کھروں کے ساتھ اس کو روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ اس وقت ان میں کوئی منڈی یا الٹے سینگوں والی نہ ہوگی۔ جب اس پر ان میں سے آخری گزرے گی تو پہلی کو اس پر لٹایا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ 50,000 سال والے دن میں کر لیں۔ پھر اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کا ذکر کیا یا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا گھوڑوں کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ مجھے خیر قیامت کے دن تک میں شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی 3 اقسام ہیں، اور یہ آدمی کے لیے ثواب، پردہ اور بوجھ ہے، پس وہ جو اس کے لیے ثواب ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جس نے گھوڑے کو اللہ کے راستے میں باندھا اور اللہ ہی کے لیے اسے تیار رکھا۔ کوئی بھی چیز اس کے پیٹ میں غائب نہیں کی جاتی مگر اللہ اس کے لیے ثواب لکھتا ہے، اور اگر اس کو چراگاہ میں چرایا، اس نے اس میں جو کچھ بھی کھایا، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ثواب لکھتا ہے، اور اگر کسی نہر سے اس کو پلایا تو اس کے مالک کے لیے ہر قطرہ کے بدلے ثواب ہے جو اس کے پیٹ میں غائب ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیشاب اور لید کا بھی ذکر فرمایا، اور اگر وہ 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھا تو ہر قدم پر جو وہ رکھے گا اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ گھوڑا جو اس کے لیے پردہ پوشی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آدمی احسان اور زینت کے لیے باندھتا ہے، اور اس کو اس کی سواری کا حق اور اس کے پیٹ کا حق اپنی تنگی آسانی میں نہ بھولا۔ اور وہ گھوڑا جو اس پر بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو فخر، سرکشی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے باندھا ہو، یہ وہ ہے جو اس پر بوجھ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا مگر یہ آیت جامع اور بے مثل ہے۔ سورۃ الزلزال آیت 7 میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا اس سے آگے بڑھنے نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ تم اپنے اہل عیال سے شروع کرو۔ عیال کون ہیں؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر جو قریب تر ہو اور جو اس کے قریب تر ہو۔ مغربی معاشرے میں سوشل سیکورٹی کا تصور موجودہ زمانے کی پیداوار ہے۔ معذور اور بے روزگار افراد کی کفالت معاشرے کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ حکومت انہیں بیکاری الاؤنس دیتی ہے، لیکن اسلام نے یہ تصور 1400 سال پہلے دیا۔ زکوٰۃ کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ معاشرے کے باحیثیت لوگوں سے لے کر بے حیثیت لوگوں میں تقسیم کی جائے تاکہ معاشرتی اونچ نیچ اعتدال پر رہے۔ منکرین زکوٰۃ۔ ہجرت سے قبل ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنا بچا ہوا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور مستقبل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھیں۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت اسی بات کی متقاضی تھی۔ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں، زمینوں اور جاگیروں کے مالک بنے، تو پھر حکم ہوا کہ اپنی کمائی سے اچھی چیزیں خرچ کریں۔ ریاست مدینہ میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ساتھ ہی مجمل احکامات کی جگہ مفصل احکامات نے لے لی۔ شراب اور نماز کی طرح زکوٰۃ کے احکامات بتدریج نازل ہوئے۔
پہلے نصاب کی مقدار مقرر ہوئی، پھر مستحقین زکوٰۃ کا تعین ہوا، عاملین زکوٰۃ مقرر ہوئے۔ ہجرت حبشہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 5 ہجری کو نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی، اس میں یہ الفاظ شامل تھے کہ وہ پیغمبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ارکان اسلام کا انکار کرے، ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف قبائل سے زکوٰۃ کی وصولی کا انتظام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بعض قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پورے اسلام کا انکار نہیں کر رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص توحید کا قائل ہو، اس کے خلاف تلوار اٹھانا درست نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے متفق نہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک اونٹ کی ایک رسی بھی دیتا تھا، اگر اب وہ دینے سے انکار کرے تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کی طرف اسلامی لشکر روانہ کیے اور ان سے زکوٰۃ وصول کی۔ اگر ان لوگوں سے نرمی کا رویہ اختیار کیا جاتا تو یہ لوگ دوسرے ارکان اسلام کا بھی انکار کر سکتے تھے اور یہ اسلام کی ساخت مسخ کرنے اور اس مشن کو بدنام کرنے کے برابر ہوتا۔ اس جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے سے آج تک کسی کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کی جرات نہیں ہوئی۔ فتنہ کو اگر ابتدا سے ہی کچل دیا جائے تو یہ تنا آور درخت بننے نہیں پاتا۔ آج زکوٰۃ کی ادائیگی انفرادی ذمہ داری بن گئی ہے۔ کچھ لوگ اس کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، لیکن علانیہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے کسی کو انکار نہیں۔ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے کافر ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔